بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک بات تو میں نے پچھلے اپنے درس میں بھی عرض کی تھی کہ اس کے اور سورہ اخلاص کے مابین وہی نسبت ہے جو آیت البر اور سورۃ العصر کے مابین ہے، اور اس نسبت کو میں اس لیے نمایاں کر رہا ہوں کہ ہماری جو یہ دعوت قرآنی ہے جس سے پھر تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت کے برگ و بار جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، اس کا نقطہ آغاز، اس کی بنیاد، اس کا مرکز، اس کا محور، اس کا مبنا، یہ سب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب۔ لیکن وہ منتخب نصاب در حقیقت اس نقطہ نظر سے مرتب کیا گیا تھا، یعنی اس میں وہ آیات قرآنیہ، وہ صورتیں شامل کی گئی تھیں کہ جو ہمارے تصور نجات کو اور اس کی شرائط کو واضح کر دیں، صحیح کر دیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہمارے تصور دین کو واضح کر دیں کہ ہمارا دین محض ایک مذہب نہیں ہے، صرف عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ تصور واضح ہو جائے، اور ثانیاً یہ واضح ہو جائے کہ اس نظام زندگی کو غالب کرنا یہ ہر مسلمان کا اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض عین ہے۔ اب اس ایک بات کی وضاحت کے لیے پورا کا پورا فلسفہ جو ہے وہ قرآن مجید سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ سورۃ العصر میں سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت، 3 آیات سے کم پر کوئی سورت قرآن مجید کی مشتمل نہیں ہے۔ 3 ہی سورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ ان میں سے ایک سورۃ العصر ہے، اس میں 4 شرائط نجات بیان ہوئی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یہاں سے ہم نے شروع کیا تو پھر اور چند مقامات کے جہاں یہی 4 شرطیں یا ان میں سے غالب یعنی 3 شرطیں کسی اور ترتیب، کسی اور پس منظر، کسی اور سیاق و سباق میں بیان ہوئے، وہ پہلا حصہ۔ پھر ایک ایک پر ہم نے مزید وضاحت پر مشتمل ایمان کے بارے میں ایک حصہ، عمل صالح کی تفصیل پر مشتمل دوسرا حصہ، پھر یہ کہ تواصی بالحق اس کی کیا کیا منزلیں ہیں، اس کے کیا کیا لیولز ہیں، اس کے کیا کیا لوازم ہیں، اور اسی کی چوٹی پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے، پھر تواصی بالصبر، اس پر مشتمل حصے شامل کیے۔ تو وہ مضمون کے جو سورۃ العصر چھوٹی سی صورت میں آیا تھا، پھر آیت البر جو سورہ بقرہ کی بڑی عظیم آیات میں سے ہے، وہی مضمون اس میں آ گیا۔ اب جو یہ نیا میں مرتب کر رہا ہوں، جس کا نقطہ آغاز میں نے بنایا ہے، اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز سورۃ الاخلاص۔ اب سورۃ الاخلاص جو ہے وہ بھی سورۃ العصر سے اس طرح مناسبت رکھتی ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی چھوٹی سورت ہے، وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، یہ 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو خود حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے، تہائی قرآن کے مساوی، اس لیے کہ جو دین کھڑا ہے ہمارا کل کا کل وہ 3 بنیادوں پر ہے، 3 pillars of faith آپ کہہ سکتے ہیں، توحید، بعد اور رسالت۔ اس میں سے توحید اور اس کا بھی جو جزو اعظم ہے
یعنی توحید ذاتی اہم ترین جو حصہ ہے توحید کا، اس پر نہایت جامع صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ لیکن جو نسبت اب سورۃ العصر اور سورۃ الاخلاص کے مابین ہے وہی سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کے مابین ہے، آیت البر اور آیت الکرسی، جس کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے کم و بیش 10 جملوں پر مشتمل ہے، یعنی حجم کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے، لیکن اس کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو دیا گیا ہے ہدیۃً، اس کی کوئی قیمت آپ سے وصول نہیں کرنی ہے ہمیں، یہ ہدیہ ہے، لیکن آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ اس کے صفحہ اول ہی پر یہ 2 روایات درج ہیں، ایک روایت درج ہے، بعد میں اور آئے گی، اور یہ صحیح مسلم میں ہے حضرت ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابی بن کعب ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افعل التفضیل کا صیغہ اختیار کیا ہے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ عربی زبان میں افعلوں کے وزن پر آتا ہے، جس کو کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ ہر ایڈجیکٹو کے یہ 3 جو لیولز ہیں، کمپیریٹو، سپرلیٹو، تو سپرلیٹوز جو استعمال کیے حضور نے مختلف اعتبارات سے اپنے چند صحابہ کے لیے، ان میں سے ایک حضرت ابی بن کعب بھی۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری پوری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ شدید سخت یہ حضرت عمر ہے۔ اسی طریقے سے اکثرہم حیاء عثمان، حیا میں سب سے اونچا درجہ، سب سے بڑھ کر وہ حضرت عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور سب سے زیادہ صائب الرائے اور صحیح فیصلے تک پہنچ جانے کی صلاحیت رکھنے والا، قضا کہتے ہیں فیصلہ کرنا، اقضا جو سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہے وہ کون ہے؟ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہی صیغے آئے ہیں بعض اور صحابہ کے لیے، جن میں سے ایک یہ بھی، اقرؤہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا قاری، اور قاری سے مراد صحابہ کے لیے جب یہ لفظ آئے گا یا اہل عرب کے لیے جب لفظ آئے گا تو اس سے مراد عالم ہوتا ہے، صرف قاری ہماری طرح کے قاری نہیں کہ جنہوں نے تجوید کے اصول پڑھ لیے ہیں، قرأت اچھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انہیں خود پتہ ہی نہیں، چونکہ عربی زبان جو ہے اجنبی زبان ہے ان کے لیے، تو اس کے مفہوم اور اس کے معانی سے وہ واقف نہیں، وہ قاری جو ہے وہ یہاں نہ سمجھیے۔ قرآن کا سب سے بڑا قاری اور قرآن کا سب سے بڑا عالم، اقرؤہم ابی بن کعب، اصدقہم لہجۃ ابو ذر، یہ بھی اچھا ہے، یہ چند نام تو آپ کی زبان پر چڑھ جانے چاہیے، یاد رہنے چاہیے۔ لہجے کا سب سے زیادہ سچا، مراد کیا ہے کہ جس کے ظاہر و باطن میں کوئی سرے سے بال برابر بھی فرق نہیں، جو کہتا ہے he means what he says، اصدقہم لہجۃ، کہیں بھی اس کے اندر کوئی جو ہے پس و پیش ادھر ادھر، جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں منسنگ آف ورڈز، یہ نہیں۔ اصدقہم لہجۃ ابو ذر، تو یہ جو ہے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حرام اور حلال یعنی اب یہ ہے دین کا ایک خاص پہلو ہے قرآن کا، دین کا یعنی قانونی پہلو، کیا شے حلال ہے کیا حرام ہے۔ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کے علم سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو صحابی ہے ابی بن کعب، یہ ہے اقرؤہم ابی بن کعب، ان سے یہ روایت ہے، اور روایت صحیح مسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یعنی دریافت کیا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ یہ صحابہ کا عام طرز عمل تھا کہ حضور جب سوال کرتے تھے، حضور کا سوال ہوتا تھا وہ کوئی استفہام کے لیے نہیں ہوتا تھا، تعلیم کے لیے ہوتا تھا، توجہ دلانے کے لیے، اور پہلے آپ سوال کے طور پر وہ بات رکھتے تھے کہ لوگ ذرا چوکس ہو جائیں اور اپنے ذہن کو کام پر ڈال دیں، سوچنا شروع کریں،
تاکہ پھر جب حضور کی طرف سے بات آئے تو اس کے لیے ذہن پوری طرح تیار ہو چکا ہو ریسیو کرنے کے لیے۔ تو عام طور پر پھر صحابہ چونکہ یہ جانتے تھے کہ حضور جب سوال کرتے ہیں تو اصل میں انہیں پوچھنا کچھ مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں کچھ بتانا مطلوب ہوتا ہے، تو فوراً وہ کہتے تھے اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اگر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ واقعتاً حضور یا امتحاناً یا اور کوئی بنیاد ہے جس کی وجہ سے پوچھنا ہی چاہتے ہیں مجھ سے، تو پھر وہ اپنی جو بھی دانست کے اندر بات ہوتی تھی وہ کہہ دیتے تھے۔ تو پہلا جواب انہوں نے دیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، اللہ و رسول عالم۔ اس پر آپ نے مقرر فرمایا اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ عندک، تمہارے نزدیک، یعنی تمہارے اپنے فہم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اسسمنٹ کے مطابق قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تب میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر الآیہ۔ تو آپ نے میرا سینہ ٹھونکا، یعنی سینے کے اوپر آپ نے اپنا دست مبارک جو ہے وہ رکھا، اور آپ نے فرمایا شاباش دینے کے انداز میں، یا ابو المنذر، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم موافق آئے اور تمہیں مبارک ہو۔ یعنی حضور نے تحسین فرمائی اور توثیق فرمائی، تصویب فرمائی کہ تمہارا یہ جواب درست ہے۔ تو یہ گویا کہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک بہت اہم روایت ہے کہ جس سے اس کی عظمت اور اس کا جو مقام ہے تمام آیات قرآنیہ میں وہ واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح صفحہ 3 پر دیکھ لیجئے ایک اور روایت، یہ مسند دارمی کی ہے، ایفا ابن عبد الکلائی سے، قال رجل یا رسول اللہ ای سورۃ القرآن اعظم۔ اب یہاں حضور سے سوال کیا گیا، ایک شخص نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول قرآن کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ قال قل هو اللہ احد، قال فأي آیۃ فی القرآن اعظم۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ قرآن مجید کی آیات میں سے سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ قال آیت الکرسی۔ تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا آیت الکرسی۔ تو یہ ہے در حقیقت اس کی عظمت۔ اب اس کی دوسرا نقطہ جو آج سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اور سورہ اخلاص کے مابین ربط و تعلق کیا ہے۔ دیکھیے توحید، جہاں میں نے شرک کی اقسام بیان کی تھی اور میرے 6 گھنٹے کے 6 کیسٹس ہیں حقیقت و اقسام شرک پر، بڑے پرانے ہیں، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ان میں میں نے شرک کی 3 اقسام بیان کی۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا ساجی بنا دینا، اور یہ بدترین صورت ہے، اللہ کا غضب اس پر بھڑکتا ہے۔ شرک فی الصفات، یہ ذرا خفیہ شے ہوتی ہے، اس میں انسان کے ملوث ہو جانے کا کافی امکان ہوتا ہے، چاہے اس کا ارادہ نہ ہو، نادانستہ اور غیر ارادی طور پر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صفات کے لیے جو الفاظ مستعمل ہیں ہماری زبان میں، ہماری زبان کی محدودیت ہے، جو الفاظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی مخلوقات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو لفظی اشتراک ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ غلط فہمیاں جو ہے اس میں انسان غیر شعوری طور پر شرک فی صفات کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہے، کائنات بھی موجود ہے۔ اللہ علیم ہے، انسان بھی علیم ہوتا ہے، علامہ بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے۔ قدرت ہے، یہ لفظ مشترک ہے اللہ کے اور مخلوق کے درمیان، ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ طاقت، کچھ قدرت تو ہے۔ تمام صفات مشترک ہے، لفظ مشترک ہے، لیکن یہ کہ ان کے استعمال کے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم بالکل کچھ ہوگا، اور یہی لفظ جب اس کا اطلاق مخلوق میں سے کسی پر کیا جائے گا تو اس کا مفہوم بالکل اور ہوگا۔ مثلا علم، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ کل مخلوقات کا علم، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، انسانوں میں اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کسے باشد کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اسی طرح اللہ کا علم
لا محدود، اور ما سوا کوئی بھی ہو کسے باشد، اس کا علم محدود۔ اللہ کا علم قدیم ہمیشہ سے ہے، ما سوا جو بھی ہے اس کا علم حادث ہے۔ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، پہلے علم نہیں تھا، اب حاصل ہو گیا، کل اور ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، وہ تو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک جو ہے انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ حضور کو تلقین کی گئی وقل رب زدنی علما، یہ کہتے رہا کرو، کہو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جو اضافہ ہو رہا ہے وہ کل نہیں تھا، آج ہے، حادث ہو گیا۔ تو یہ تین چیزیں اگر ذرا سا ذہن جو ہے اس میں مغالطہ کھا جائے اور لفظی اشتراک کی وجہ سے اطلاق جو ہے غلط ہو جائے تو انسان شرک میں ملوث ہو جائے۔ تو در حقیقت شرک فی الذات، اور شرک کے مقابل کیا ہے؟ توحید فی الذات۔ شرک فی الذات کا قلع قبا کرنے والی اور توحید ذاتی کا نہایت جامعیت کے ساتھ احاطہ کرنے والی سورۃ الاخلاص۔ شرک فی الصفات کی نفی کرنے والی اور توحید صفاتی کو جامعیت کے ساتھ بیان کرنے والی عظیم ترین عظیم ترین آیت الکرسی۔ یہ ہے نسبت ان دونوں کے مابین تقسیم کی، کہ اس میں زیادہ زور، اگرچہ آخری جو اس کی آیت تھی، میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے اتوار کو بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ، جس کے لیے کہ ہمارے علماء اکثر و بیشتر اپنا جو افتتاحی خطبہ ہوتا ہے تقریریں شروع کرنے سے پہلے، وعظ شروع کرنے سے پہلے، اس میں جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، اب اس کی تکرار ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ کہ کتنے ہی الفاظ جمع کر لیں تب بھی جس درجے میں نفی ہونی چاہیے، ہمارا ذہن اس درجے میں اس نفی کا جو ہے احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے جتنا زور لگائیے۔ بہرحال یہ جو آخری آیت ہے سورہ اخلاص کی، یوں سمجھیے کہ اس کی ایک بڑے پیمانے کے اوپر مختلف اعتبارات سے جو اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کی صفات کیا ہیں، اور وہ کس کس پہلو سے، صفاتی اعتبار سے، ما سوا سے، مخلوق سے، اللہ اور ما سوا، اللہ خالق اور باقی سب مخلوق۔ مخلوق میں یہ کائنات بھی ہے، ذوی العقول بھی ہیں، غیر ذوی العقول بھی ہیں، سبھی ہیں، کائنات بھی ہے، یہ سیارے بھی ہیں، یہ گیلیکسیز بھی ہیں، یہ سارا جو ہے نظام شمسی بھی ہے، یہ آسمان بھی ہے، یہ زمین بھی ہے، یہ نباتات بھی ہیں، یہ سارے کے سارے حیوانات، جو بھی آپ کہیں، کل مخلوق، خالق مخلوق کی ہی رشتہ ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان صفاتی اعتبار سے زمین و آسمان کا کیا فرق ہے، یہ ہے در حقیقت کے جو آیت الکرسی کا مرکزی مضمون ہے۔ اب آئیے بسم اللہ کیجئے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کی جو ترکیب نحوی ہے میں نے عرض کیا تھا، جیسے قل هو اللہ احد، بظاہر بہت ہی سادہ سا جملہ، بہت سادہ جملہ، ترکیب نحوی میں بڑے اشکالات تھے۔ تین امکانات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ یہاں یہ کہ ایک امکان خاص طور پر مولانا اصلاحی صاحب نے پیدا کیا اپنے ترجمے میں، اگرچہ مجھے امام راضی کے جو اس قسم کے اشکالات کو بیان کرنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں، انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک یہاں پر اللہ یہ خود ایک جملہ ہے مکمل، یعنی اللہ مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی سچا الہ ہے، اور دوسرا جو اس کے بعد ہے لا الہ الا ہو، یہ پھر گویا کہ علیحدہ ایک مستقل جملہ ہے۔ لیکن مجھے اتفاق امام راضی کی رائے سے ہے اللہ مبتدا، لا الہ الا ہو خبر، اور جملہ ایک بنے گا۔ میں جب جملوں کی گنتی میں نے کی ہے اپنے اس کتابچے میں جو آپ کو مل رہا ہے، تو 10 جملے جو گنوائے ہیں اس میں اسے ایک ہی جملہ شمار کیا ہے، یعنی یہاں پر الذی گویا کہ یہ محذوف ہے، مقدر ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا، اللہ ہے وہ ہستی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی سلسلہ دروس میں
جو سورۃ الحشر کے آخر میں اسماء باری تعالیٰ کے ناموں کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ 16 نام ایک جگہ پر جمع پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ 3 آیتوں میں 16 نام، ایک ہی آیت میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 نام تسلسل کے ساتھ۔ تو اسماء باری تعالیٰ کا قرآن حکیم میں سب سے بڑا گلدستہ جو ہے وہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک درس ہوگا اس سلسلہ دروس کے اندر۔ وہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں تکرار ہوتی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب یہ جو انداز ہے یہاں پہ الذی نمایاں کیا گیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہاں پر کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ مقدر مانا جائے گا الذی، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ۔ اب اس لفظ الہ پر میں پچھلی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، اگر اس سے پہلے بھی بارہا ہوئی ہے کہ ایک رائے اگرچہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے صوفیہ نے اس رائے کو بہت پھیلایا ہے اور اس کو اس میں ذات قرار دیا ہے۔ باقی تمام ناموں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ صفاتی نام ہے اللہ کے، القادر، السمیع، البصیر۔ اب اگر یہی الفاظ نکرہ کی صورت میں ہو، تنوین کے ساتھ ہو، سمیع یہ صفت ہے، السمیع یہ اللہ کا نام ہو گیا، قدیر یہ صفت ہے، القدیر یہ اللہ کا نام ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بقیہ جو ہے سب کو تو وہ مانتے ہیں کہ یہ صفاتی نام ہے، لیکن اللہ یہ در حقیقت ان کے نزدیک اللہ کا اسم ذات ہے۔ یہی وجہ مراقبے اسی کے ہوتے ہیں، پھر ضربیں اسی کی لگتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی سلسلے ہیں کہ جن میں اللہ کو کاغذ پر لکھ کر اور پھر اس پر توجہ جو ہے مرکوز کی جاتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے تصوف کے بہت سے جو ہیں اشغال اور بہت سی ان کی ایکسرسائزز جو ہیں، بہت سی ریاضتیں جو ہیں، بہت سی تپسیائیں جو ہیں، اب یہ لفظ میں نے ہندی کا استعمال کر لیا، اس سے آپ جو ہے خواہ الرجی محسوس نہ کریں۔ جو ریاضت کا مفہوم ہے وہی تپسیا کا مفہوم ہے، وہی ایکسرسائز ہے۔ انگریزی میں ایکسرسائز ہے اور عربی میں ریاضت ہے اور ہندی میں تپسیا ہے۔ تو یہ تپسیا اور ریاضتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہوتی ہیں، تو اس میں زیادہ لفظ اللہ اور الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد دل وچ لائی ہو، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ، الف سے اللہ، اللہ اللہ ہی در حقیقت ہے کہ جو دل کے اندر لکھ دیا جائے، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد دل وچ لائی ہو۔ تو یہ ہے صوفیہ کا زیادہ تر خیال۔ لیکن یہ کہ نحویین کے نزدیک اور ویسے میں نزدیک تو یہ کہ بالبداہت یہ بات ہے کہ اللہ کا ذاتی نام کوئی نہیں، سارے نام صفاتی ہیں۔ یہ بھی الالہ ہے، الہ اور الالہ یہ بیچ میں سے یہ الف کا جو دوسرا ہے اور لام اس کا ادغام ہو گیا ہے، تو 2 لام ہو گئے اللہ۔ اور الہ کا مفہوم میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مختلف اس کے پہلو ہیں۔ وہ جس کی طرف حاجات میں، تکالیف میں، مصائب میں رجوع کیا جائے، وہ جس سے انتہائی شدید محبت ہو، وہ جس کے بارے میں انسان حیران ہو کر رہ جائے، اس کی کنہ کچھ سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ یہ مختلف پہلو ہے۔ اس لفظ الف لام ہا یا واو لام ہا یہ مختلف آراء ہے کہ یہ واو لام ہا سے نکلا ہے یا لاہا یا لوہو سے نکلا ہے۔ چھپ جانا، مخفی ہو جانا، کہ اس سے زیادہ ظاہر بھی کوئی نہیں، الظاہر بھی وہی ہے، الباطن اس سے زیادہ چھپا ہوا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ مختلف اس لفظ کے اندر جو مفہوم ہے اس کے ساتھ الف لام لگا کر یہ اللہ کا اسم ہے، اور یہ سب سے زیادہ چونکہ معروف تھا اہل عرب میں، اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ اسی کو استعمال کیا گیا۔ ورنہ یہ ہے کہ جب رحمان کا لفظ آیا تو وہ گھبرائے، یہ کون ہے؟ الرحمن۔ اور انہیں ایک چڑ ہو گئی تھی، اسے سورہ الفرقان کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں اس لفظ سے چڑ تھی۔ لیکن قرآن مجید نے اس لفظ کو کتنا عام کیا ہے، اور میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا، الرحمن الرحیم یہ در حقیقت یہ 2 ناموں کا جوڑا جس طرح قرآن مجید میں جڑ کر آیا ہے، تو حسین ترین نام تو میرے نزدیک، ہمارے لیے محبوب ترین نام تو الرحمن ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ بڑھ کر محتاج ہم ہیں اللہ کی رحمت کے۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی احتیاج ہے اللہ کی رحمت کی۔
آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور کسی صحابی نے بہت ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، اگر مجھے میری رحمت میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے تو میں بھی نہیں. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ پیارا نام، اور یہی میں بیان کیا کرتا ہوں سورۃ الرحمن کے آغاز میں، اور رحمان اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. علم القرآن، سارا علم اللہ نے دیا ہے. آج بھی علم کی بحث آئے گی، لیکن چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان، تمام مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، لیکن چوٹی کی مخلوق انسان. علمہ البیان، انسان میں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن چوٹی کی صلاحیت بیان. یہ 4 آیات سورۃ الرحمن کی اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں 4 چیزیں کہ جو چوٹی کی ہیں، بلند ترین ہیں. جیسے ایک اور حدیث بھی آپ پڑھ لیں گے، اسی کتابچے میں ہے غالباً وہ، کہ حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے. یہ دیکھ لیجئے صفحہ 60 پر. ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. تو قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. لکل شیء صنام وصنام القرآن سورۃ البقرہ. ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، کلائمیکس ہوتا ہے، اور قرآن کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے، اور اس کی تمام آیتوں کی چوٹی اور سردار اور کلائمیکس جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، بندگی بھی اس کا حق ہے. لا معبود الا ہو، لا مطلوب الا ہو، لا مقصود الا ہو، لا مطلوب الا ہو. آخری درجہ ہے، وہ فلسفے کی بات ہے، اس کی وجہ سے خام خواہ مغالطے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی حقیقت ہے اپنی جگہ پر. لا موجود الا ہو، وجود حقیقی سوائے اللہ کے کسی کا نہیں ہے، باقی وجود اعتباری ہے. وہ میں ابھی بیان کروں گا، صفات کے ضمن میں ہی یہ بحث آ جائے گی. الحی القیوم، وہ الحی ہے. اب دیکھیے یہاں پر بھی حی، زندہ، اگرچہ اس میں جو علماء لغت ہیں ان کا اختلاف ہے کہ اس کا مادہ جو ہے ہا یا ہے یا ہا یا واو ہے. ہا یا واو، جس کے حوالے سے ایک آیت ضرور یاد رکھنی چاہیے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كُنُّوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حیات کے لیے لفظ حیوان، اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. تو حیات، حیوان، مادہ یا ہا یا ہے یا ہا یا واو ہے، لیکن مراد ہے زندہ. زندہ سے مراد ہمارے ذہن میں کیا آئے گی بات؟ زندہ. ایک شے ہے بے جان، ایک شے ہے جاندار. بے جان شے کو کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، جاندار شے علم حاصل کرتی ہے. بے جان شے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جاندار شے کا اپنا ایک ارادہ ہوتا ہے. بے جان شے میں از خود کوئی قدرت نہیں ہے، جاندار شے میں کچھ قدرت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ کوئی اپنا ارادہ جو ہے اسے جزوی طور پر، کلی طور پر پایہ تکمیل کو پہنچاتا ہے. اب یہ تمام پہلو جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. اس میں الحی لگانے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ہم کہیں گے حیات کاملہ، وہ زندگی کہ جس میں کسی قسم کے کسی احتیاج کا، کسی ضعف کا کوئی امکان نہیں، وہ زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں، وہ زندگی جو کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. اسی 3 چیزوں کو دہراتے جائیے. ہمارا علم یا کل موجودات کا علم اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا علم ذاتی ہے. ہمارا علم یا کل موجودات کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے، مطلق ہے. ہمارا وجود، ہمارا علم کل موجودات کا وجود اور ان کا علم حادث ہے، اللہ کا علم قدیم ہے. اسی طرح ہماری حیات حیات مستعار ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. اسی لیے ہمارے ہاں یہ لفظ اردو میں ادب میں تو استعمال ہوتا ہے کثرت سے، حیات مستعار. مانگی ہوئی زندگی ہے، ہماری اپنی زندگی نہیں ہے.
خود زندہ نہیں ہے، اللہ کے زندہ رکھنے سے زندہ ہے۔ ہماری حیات ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اب یہ ہمارے علم کلام میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو ہے ہماری یہ جو یوں کہیے کہ جس کو کہتے ہیں خانہ زاد نہیں ہے، یہ ہمیں کسی نے عطا کی۔ اللہ کی زندگی اس کی اپنی زندگی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، ابدی ہے۔ اس کی زندگی کسی شے پر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ ہماری زندگی غذا پر، ہوا پر، پانی پر، یعنی ایک تو ہے کہ اس کا جو بھی دار و مدار ہے باطنی، یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کا اختیار، ایک ہے ظاہری بھی، پانی نہ ملے تو مر جائیں گے، ہوا رک جائے تو مر جائیں گے، غذا نہ ملے تو چلیے چند دن ممکن ہے ایک آدھ ہفتہ کاٹ جائیں، مر جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ہماری زندگی تو ان چیزوں پر قائم ہے۔ پھر اس زندگی میں کتنی کمزوریاں ہیں، نیند بھی آتی ہے، تکان بھی آتی ہے۔ یہی وجہ اب آپ دیکھیں گے پہلے یہ دو اسماء کا ذکر آ گیا، الحی القیوم، بعد میں قیوم پر میں عرض کروں گا، لیکن اگلا جملہ دیکھیے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے ہرگز لاحق نہیں ہوتی نہ اونگ نہ نیند۔ یہ ہے وہ حیات کے وہ جو کمزوریاں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح تکان، کام کیا ہے تھک گئے، ایگزہاسٹ ہو گئے، ریجوینیشن کی ضرورت ہے، ریکریشن جسے ہم کہہ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ریکریشن۔ ہمارے اندر انرجی کو ابھی ریکریٹ ہونا ہوگا، اس لیے کہ انرجی جو ہمارے اندر تھی وہ زائل ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے، لہذا ریکریٹ کرنا ہوگا۔ یہ ریکریشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ریجوینیشن ہو، ریکریشن ہو، یہ سب ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ایگزاسٹ ہوتے ہیں۔ یہی تصور ہے کہ جو در حقیقت مرتبین تورات نے شامل کر دیا تورات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے، 7ویں دن آرام کیا اس نے۔ آخر آسمان زمین بنائے تو بہت تکان لاحق ہو گئی اس کو، تو اسے 7ویں دن آرام کی ضرورت تھی، تو لہذا یہ سارا ویکینڈ کا تصور جو ہے، آرام کا دن کا یہ تصور تورات کے اندر جو وہ تحریف ہوئی ہے، در حقیقت اس کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تصحیح کی ہے، سورہ قاف میں فرمایا، ویسے تو یہ کہ قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر آیا کہ ہاں ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین 6 دنوں میں بیان کی، پیدا کیے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، لیکن آگے وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی۔ یہ تصور تمہارا ہے، تم ہر زندگی کے ساتھ تکان، پشمردگی، اضمحلال، تمہاری ایگزہاسشن، تم پر نیند کا طاری ہو جانا، اونگ آ جانا، یہ تمہاری زندگی کے ساتھ جو ہیں یہ ضعف کے پہلو موجود رہیں گے۔ اللہ وہ الحی ہے جس کی حیات کامل، جس کی حیات ذاتی، جس کی حیات قدیم، جس کی حیات دائم اور باقی، اور جس کی حیات کے ساتھ کوئی ضعف کسی نوع کا موجود نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ لیکن اب ذرا آگے چلیے، القیوم، قیوم کے معنی کیا ہے؟ قام یقوم، قیامن، کھڑے ہونا۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ چونکہ قرآن مجید میں بہت سے اعتبارات سے آیا ہے، اب اقامت الصلاۃ وہ بھی یہیں سے بنا ہے، اسی سے یوم القیامہ ہے، کھڑے ہونے کا دن، یوم البعث۔ یہاں قیوم کا لفظ جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد ہے مبالغہ، اور یہ مبالغہ 3 لفظ آتے ہیں جو ہم مانی، قیوم، قیام۔ چنانچہ بعض قرأتوں میں جو خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قرأت مروی ہے، اس کی قیام ہے، الحی القیام۔ اور تیسرا لفظ جو اسی مفہوم میں آتا ہے وہ قیم، اور قیوم کے 2 معنی ہیں، ایک وہ کہ جو قائم بذات ہی ہے، اور امام راضی نے ایک لفظ استعمال کیا المتقوم بذات ہی، باب تفاعل، متقوم، جو قائم ہے خود اپنے بل پر، اپنی مرضی سے، اپنے آپ، خود بخود، اور قائم کرنے والا المقوم، یہاں باب تفعیل آ جائے گا، اس لیے کہ اگر تو ہم اس لفظ کو جو کا تو میں بار بار دہراؤں گا تو 2 مفہوم جو اس میں سے نکلتے ہیں واضح نہیں ہوں گے۔ قیوم یا قیام، اس کے 2 مفہوم ہیں۔
المتقوم باب تفاعل سے، خود قائم ہونے والا، لیکن خود قائم ہونے والا اپنے بل پر، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، خود بخود، اور المقوم باب تفعیل، قائم رکھنے والا ہر شے کو کہ جو موجود ہے، اگر قائم ہے تو اس کے قائم رکھے قائم ہے، یہ خود بخود قائم نہیں ہے۔ اس میں بھی در حقیقت یہ نیند اور اونگ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تورات یا تالمود کی کوئی روایت ہے کہ جو ہمارے ہاں بھی حدیث کے ذخیرے میں کہیں آ گئی ہے، تذکرہ کیا امام رازی نے، اس کا میں حوالہ نہیں دے سکتا آپ کو، لیکن یہ کہ یہ ایک روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ نیند اور اونگ اور اس سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بالکل بری ہو سکتا ہے۔ امام راضی نے اس کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ واقعہ اس طرح کا جو ہے شایان شان نہیں ہے، آپ یہاں سے لفظ موسیٰ کو نکال دیجئے، لیکن ایک بات کے سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے ایک مثال ہے، واقعہ ہے، تو ذرا مجھے سمجھاؤ۔ اسی طریقے سے جیسے کہ اگلے رکوع میں، یہ جو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے اگلے رکوع میں آئیں گے 3-4 واقعات، جس میں کہ حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ بھی یہ ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ ذرا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے فرمایا، پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اور دل پہ مجھے استحکام حاصل ہو جائے، مجھے اطمینان حاصل ہو جائے، دل ٹھک جائے اس بات کے اوپر۔ تو یہ بات میرے نزدیک کو ایسی بعید بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے متعلق یہ بات ہو۔ اگر حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ بات قرآن مجید میں موجود ہے تو حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پر یہ کہ فرشتے نے انہیں 2 شیشے دیے کہ دونوں کو اپنے ہاتھ کے اندر تھامے رکھو جب تک بھی تمہارے بس میں ہے، گرنے مت دینا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جس حد تک ممکن تھا کیا، لیکن پھر وہ جو اونگ آئی تو وہ شیشے گرے اور ٹوٹ گئے۔ اس پر پھر فرشتے نے آ کر کہا بس یہی حقیقت جان لو، پوری کائنات اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے، اسے اونگ آ جائے تو جو شے حقیقتاً معدوم ہے اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا، حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ فی الواقع موجود نہیں ہے۔ یہیں پر آپ کو وہ شعر مل جائے گا جو اگر آپ کو اللہ ذوق دے تو وہ یاد بھی کر لیں گے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عقوس فی البرایا او ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے کے اندر کوئی پرتو نظر آتا ہے، عکس نظر آ جاتا ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نظر آ رہے ہیں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے، صرف آپ ہی آپ ہیں، شیشے میں نظر تو آ رہا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ عقوسن فی البرایا، برایا مراد کی جمع ہے، جیسے شیشوں میں عکس ہوتے ہیں، اور ظلال یا سایہ ہوتا ہے، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کوئی شے نہیں ہے یہ، لیکن درخت کی شکل تو بنی ہوئی ہے اس سائے کی وجہ سے زمین کے اوپر۔ تو یہ میں ذرا تھوڑا سا بعد میں بھی سمجھا دوں گا ایک مثال دے کر، جو مثال دی ہے اس صدی کے میرے نزدیک ابتدائی حصے کے جو علماء پر عظیم پاک و ہند نے پیدا کیے ہیں، ان میں جامع ترین شخصیت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو یوں سمجھیے کہ دین کے ظاہر اور دین کے باطن، ایک طرف تصوف اور ایک طرف شریعت، ایک طرف منقول ایک طرف معقول، یہ 4 ڈائمنشنز ہیں، ان چاروں کے اوپر واقعتاً یہ ہے کہ جس کی گرفت تھی مضبوط۔ بعد میں یہ کہ کسی کو ادھر زیادہ دخل ہے، کسی کو ادھر زیادہ دخل ہے، کوئی شریعت کا زیادہ بڑا ماہر ہے، کوئی طریقت اور تصوف کے اندر زیادہ درک رکھتا ہے، کوئی منقول، یعنی یہ علوم جو ہے قرآن اور حدیث کے یہ منقول کہلاتے ہیں، نقل ہوا ہے نا، قرآن بھی نقل ہوا ہے اللہ سے، فرشتے کی وساطت سے محمد کو اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پھر صحابہ کو، صحابہ سے پھر تابعین کو وغیرہ، یہ نقل ہے۔ اور ایک ہے عقل، معقول، علم کلام ہے، فلسفہ ہے۔ اب یہ جو 4 ڈائمنشنز ہیں، ان سب کی جامع شخصیت اس صدی میں میرے نزدیک جامع ترین شخصیت مناظر حسن گیلانی کی ہے۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے الدین القیم، ذالک دین القیمہ، الدین القیم،
وہی جو بحث ہم کر رہے ہیں، قیوم، قیام اور قیم ایک ہی معنی تین الفاظ کے. تو انہوں نے بڑی عمدہ مثال دی ہے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے اللہ کے لیے جب لفظ آیا ہے قیوم تو یہ اس معنی میں ہے کہ ایک طرف وہ قائم ہے خود بخود، بے ذات ہی، از خود، کسی کے سہارے نہیں بلکہ خود بخود، اور دوسری طرف ما سوا جو کچھ ہے اس کا وجود اگر قائم ہے تو صرف اس کے دم سے، اس کے اذن سے، اس کی مرضی سے، یا اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی توجہ سے. اس توجہ کی میں وضاحت کروں گا بعد میں ذرا، اور اسی سے پھر وہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی جو وہ انہوں نے تعبیر اختیار کی ہے اور جو ایک تمثیل دی ہے وہ بات سمجھ میں آ سکے گی. فی الحال یہ سمجھ لیجئے اس قیوم کے ایک لفظ میں وہ دو چیزیں آ گئی ہیں جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ میں آئی ہیں. احد، الصمد، تنہا، اکیلا، اور جو میں نے عرض کیا تھا مولانا فراہی کا ترجمہ بے ہما، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اور اس پر کہا کہ کسی نے تبصرہ کیا الآن کما کان، جیسے پہلے تھا ایسا ہی اب بھی ہے. جو کوئی نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اب بھی اللہ ہی اللہ ہے، حقیقتاً کوئی اور شے نہیں ہے. لا موجود الا اللہ. اور الصمد، خود وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، بے ہما ہے، لیکن باقی سب اسی کی طرف متوجہ ہیں، اسی کے محتاج ہیں، سب کا سہارا وہی ہے. گویا کہ وہی جو دو الفاظ کے ذریعے سے بات وہاں واضح ہوئی، یہاں لفظ قیوم میں وہ دونوں چیزیں پوشیدہ ہیں. اب ان دونوں اسماء کو جمع کیجئے تو ان کا جو مقام ہے ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ آپ کو ایک روایت ملے گی اگلے صفحے پر. اسم اعظم کا ایک تصور احادیث میں دیا گیا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم بھی ہے کہ جس کے حوالے سے اگر اللہ سے کوئی دعا کی جائے تو وہ لازماً قبول ہو جاتی ہے. اب جس کے حوالے سے دعا جو ہے اس کے لیے قرآن مجید میں جو مفہوم آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، دیکھو اللہ کے اسماء حسنى ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اللہ کو جب بھی پکارو اس کے اسماء کے حوالے سے پکارو، اللہ سے مانگو اس کے اسماء کے حوالے سے مانگو. تو یہ چونکہ ہمارا در حقیقت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کل کا کل اس کے اسماء کے حوالے سے ہے. اس کی ذات کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کی کنہ ہمیں اگر غور کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا. والبحث عن کنہ الذات اشراک، العجز عن درک الذات ادراک. اللہ کی ذات سے تو جب انسان یہ محسوس کر لے کہ میں عاجز ہوں، اس کا ادراک نہیں کر سکتا، تو یہی ادراک ہے. معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہی ادراک ہے، یہی معرفت ہے، معرفت تامہ ہے اللہ کی. لیکن یہ کہ حضرت علی نے اس پر جو گرہ لگائی، یہ پہلا مصرع تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، العجز عن درک الذات ادراک. حضرت علی نے گرہ لگا کر اسے شعر بنا دیا وَالْكُنْهُ عَنْ بَحْثِ الذَّاتِ وَالْبَحْثُ عَنْ كُنْهِ الذَّاتِ اشراک. اللہ کی ذات کی کنہ میں اگر کوئی کھود کرید کرو گے شرک میں مبتلا ہوگا. تو ہمارا تعلق اللہ سے اس کے ناموں کے حوالے سے. للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اب ان ناموں میں سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم بھی ہے کہ جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے لازماً قبول ہوگی. اب جیسے کہ حکمت خداوندی ہے اور اسی کے تابع حکمت نبوی بھی ہے، لیلۃ القدر کو نمایاں نہیں کیا، کہا تلاش کرو. لیلۃ القدر ہے، ایک رات تو ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو ہے. کون سی ہے؟ رمضان میں ہے. رمضان کے کس حصے میں ہے؟ آخری عشرے میں ہے. اس کی تاخراتوں میں تعین نہیں کیا، تاکہ تلاش کرو، محنت کرو. اسی طرح اس اسم اعظم کو بھی حضور نے صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا. لیکن اب یہ حدیث پڑھ لیجئے. مسند امام احمد میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی ہاتین الآیتین. حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ کا
یقول فی ہاتین الآیتین، ان دو آیتوں کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی ایک وہ آیت جو وہ الفاظ کے جو آیت الکرسی کے آغاز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہے در حقیقت سورہ آل عمران کی پہلی آیت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا ان فیہما اسم اللہ الاعظم، ان دونوں آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اگلی روایت بھی پڑھ لیجئے، اس کی ہم مضمون روایات ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں بھی موجود ہیں بحوالہ تفسیر ابن کثیر، اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ مرفوعا نقل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ علماء کے نزدیک سورہ بقرہ اور آل عمران کی آیات تو وہی ہیں جو پہلی حدیث میں بیان ہوئی، ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی، اور دوسری جو ہے سورہ آل عمران کے آغاز میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں ہے عنت الوجوہ للحی القیوم، وہ وقت آئے گا قیامت کے دن تمام چہرے اس حی اور قیوم ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، سرنگو ہوں گے، اور ان تینوں آیات میں جو اسماء حسنی مشترک ہیں وہ الحی القیوم ہی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ، اب ان الفاظ سے جو تصور سامنے آیا، اللہ خود بخود قائم از خود قائم، خود زندہ از خود زندہ، زندہ قائم دائم، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہونے کے ناطے اس کا قیام، اس کی بقا بھی منحصر ہے کل کی کل اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس ذات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا تھا وضاحت کے لیے وہ ہے توجہ۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات باری تعالیٰ اور اس کائنات، واجب الوجود اور یہ ممکن الوجود، ان دونوں کے مابین رشتہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو فلسفہ کا، تصوف کا مشکل ترین مسئلہ ہے، علم کلام، فلسفہ اور تصوف کا مشکل ترین مسئلہ، اس مسئلے کو انیشیٹ کیا ہے اکبر الہٰبادی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں۔ اسی حیرت میں عمریں کٹ گئیں ارباب دانش کی، کسے اللہ کہیے اور کس کو ماں سوا کہیے۔ اس کائنات کو حقیقت مان لیں تو اللہ کی ذات محدود ہو جاتی ہے، گویا کہ اللہ تو علیحدہ ہے کہیں آسمان پر، کون سے آسمان پر، یہ اربھا میل جو ہے جن کی گنتی ممکن نہیں ہے، یہ تو کائنات ہے، اس میں تو ہم گھوم پھر آئے۔ تو اگر اللہ اس میں نہیں ہے، کہیں پرے ہے، ورا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو ذات محدود ہو گئی، اور اللہ کی ذات محدود تو نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ کہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کس معنی میں موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ اس گلاس میں یا پانی ہوگا یا ہوا ہوگی، دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی۔ پانی ڈالیں گے تو ہوا نکل جائے گی، پانی پھینک دیں گے ہوا آ جائے گی، دو چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کائنات بھی ہے، موجود ہے، فی الواقع ہے، اور اللہ بھی ہے بیک وقت، کیسے؟ آؤ، یہ الجھن ہے۔ بعض ہمارے احباب ہیں، مخلص ہیں، نیک نیت ہیں، وہ کہتے ہیں ان مسئلوں میں مت الجھو، اور واقعتاً الجھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ انسان مجبور ہے، ان میں سے بعض انسان حیوان عاقل ہے، اور اگرچہ 99.9 ریکرنٹ % لوگ عاقل نہیں ہوتے، بالغ ضرور ہوتے، عاقل نہیں ہوتے۔ مجھے مراد کیا ہے؟ اکثر و بیشتر انسان جو ہیں وہ بھیڑ چال کے انداز میں جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں، جو کچھ وہاں مانا جاتا ہے ماننا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہے، وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا، مان لو پرماتما، رام، جو بھی ہے، مہادیو، دیویاں، چلو آگے بڑھو، یہ زندگی، اس کے مسائل، اس کی مشکلات، اس کے مسائل، اس کی حوائج، اس کی ضروریات، وہ ہے بابا، ان چکروں میں کہاں پڑ رہا ہے؟ تو عاقل کہاں ہوئے؟ عاقل تو وہ ہوتا ہے جو پہلے کہے رک جائے، نہیں چلوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو میں ہوں کون، who am I, where from have I come،
بولٹ فرام دی بلو. ویئر ایم آئی ہیڈنگ؟ جا کہاں رہا ہوں؟ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. Then why should I live? Why not to commit suicide? ذہین آدمی کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے. کس لیے جیوں؟ کس کے لیے جیوں؟ پہلے مجھے سمجھنی چاہیے بات. یہ جو جس کے دل میں یا جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے، پھر ان کے لیے یہ کوئی ذہنی عیاشی نہیں ہے. ان کے لیے یہ ان کی ضرورت ہے. لہذا اس مسئلے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بحث نہیں. ٹھیک ہے 99% لوگوں کے نزدیک نہیں ہے، نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ وہ 1% یا 0.1% یا 0.001% وہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو راہ بناتے ہیں اور اس پر پھر کروڑوں لوگ چلتے ہیں. وہ چاہے افلاطون ہو، چاہے وہ گوتم بدھ ہو، چاہے وہ کنفیوشس ہو. میں ابھی انبیاء کے نام نہیں لے رہا، کوئی بھی ہو. آخر یہ کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ وہ 0.0001% وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان مسائل پر سوچا، غور کیا. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، ٹیڑھا مسئلہ ہے. ایک بات تو بالکل انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتا ہے، کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. یہ جو تعدد ہے، کثرت ہے، اس کے پیچھے کوئی وحدت ہے. اور آج ہماری سائنس بھی تو وہیں جا رہی ہے، کثرت سے وحدت کی طرف. پہلے میٹر اور تھا، انرجی اور تھی. ہوتے ہوتے وہ میٹر صاحب غائب ہو گئے، انرجی رہ گئی. پھر انرجی کے کئی قسمیں تھیں، 4 قسم کی انرجیز تھیں. اب رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے 2-2.5 تک تو پہنچ گئے. ایک وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا کہ ایک ہی انرجی ہے، ایک ہی قوت. تو گویا کہ کثرت سے وحدت کی طرف. عقل چھلانگ مار کر جاتی تھی. ابراہیم کی عقل نے چھلانگ لگائی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وہ ایک چھلانگ ہے، جیسے کہ وہ چھلانگ لگی تھی بعد میں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ عمل کی چھلانگ تھی اور یہ اس فکر کی چھلانگ تھی. یہ تمام چیزیں ان کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے، کوئی مخفی ہے. چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں. someone is there. یہ ہستی جو ہے، اب اس کو مان لیں گے. عقل یہاں بھی بتا دے گی جس خیر کا تم تصور کر سکتے ہو وہ خیر اس میں بتمام و کمال ہونا چاہیے، ورنہ خیر کہاں سے آ گیا؟ حیات میرے اندر ہے، حیات ایک اعلیٰ قدر ہے. بے جان شے کے مقابلے میں جاندار شے اعلیٰ ہے، افضل ہے. حیات اگر ایک اعلیٰ قدر ہے تو حیات اپنی کامل ترین شکل میں اس ذات میں ہونی چاہیے کہ جس نے اس کو پیدا کیا. علم ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، جو بھی کچھ چیز، جو بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے، جو اسماء الحسنی ہے. فللہ الاسماء الحسنی. جس خیر کا، جس ویلیو کا، جس قابل قدر، قابل وقت شے کا، وصف کا، صفت کا تم تصور کرو گے وہ بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے. یہاں بھی بات سمجھ میں آ گئی. یہ مشکلات نہیں ہے. مشکل مسئلہ ایک ہی ہے، ہم بھی ہیں وہ بھی ہے، کائنات بھی ہے وہ بھی ہے. یا تو یہ مان لو وہ تو کہیں بیٹھا ہوا علیحدہ تخت پر، یہاں نہیں ہے. قرآن تو کہتا نہیں ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید لا تحزن ان اللہ معنا. اب کسی نے کہا صرف صفت کے اعتبار سے تو ہے وہ ہمارے ساتھ، ذات کے اعتبار سے نہیں ہے. تو گویا کہ ذات محدود ہو گئی اس کی. جبکہ میں نے جو سارا جو آج کا پریمیسز ڈیولپ کیا ہے وہ صفات تو ذات ہی کے ساتھ ہوتی ہیں. تمام صفات اس کی قدیم ہیں تو ذات بھی اس کی قدیم ہے. تمام صفات ہمیشہ سے ہیں تو اس کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے. تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں. تو اس کی ذات بھی از خود قائم ہے، کسی کے قائم کیے نہیں. اور وجود، تمام موجودات کا وجود محدود ہے، حادث ہے، فانی ہے. کہنے کو ہے، حقیقت میں نہیں ہے. صرف اس کا وجود ہے کہ جو دائم اور قائم اور حقیقی ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے علم میں ہے
کہ دعا استخارہ میں حضور کیا فرماتے تھے، اور یہ دعا جو ہے عام ادعیہ کی طرح نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، وہ حضور اس طریقے سے اس کو سکھاتے تھے صحابہ کو جیسے قرآن کی آیت نہیں ہے وہ، لیکن صحابہ کا کہنا یہ کہ دعا استخارہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی جیسے کہ قرآن سکھایا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر۔ اے اللہ تو علم رکھتا ہے، میں کوئی علم نہیں رکھتا، تو قدرت رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ تو کیا کوئی قدرت حاصل نہیں تھی حضور کو، یا ہمیں کوئی نہ کوئی قدرت تو ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو پھر یا ثواب اور عذاب کس بات کا؟ کوئی اختیار تو ہے نا، کچھ نہ کچھ علم تو ہے، تولا ماشا، لیکن نہیں، حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے۔ علم خداوندی کے مقابلے میں لاؤ گے تو معدوم، لا علم لنا۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے وجود کو اللہ کے وجود کے مقابلے میں لاؤ گے تو یہ معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او وقوس فی البرایا او ضلال، جو کچھ نظر آتا ہے کائنات کے اندر وہ یا وہم ہے یا خیال ہے، تخیل کی کار فرمائی ہے، یا جیسے کہ شیشے میں آئینے میں عکس نظر آتا ہے، یا جیسے کہ اشیاء کے سائے ہوتے ہیں۔ اس کی تمثیل دی ہے، اس مسئلے کا حل آج تک میری زندگی میں اس سے بہتر تمثیل اس کی کم سے کم میرے علم میں نہیں آئی، جو تمثیل دی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدین القیم میں، کہ اللہ کی تخلیق اور اس کے ساتھ خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں کسی ایسی شے کا تصور کیجئے کہ جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے، اس کا آپ تصور قائم کریں۔ انہوں نے مثال دی ہے تاج محل کی، یہاں پر عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے تاج محل کبھی دیکھا نہیں، تو میں اس کی جگہ سبسٹیچیوٹ کر رہا ہوں مینار پاکستان کو۔ اپنے ذہن میں مینار پاکستان کی ایک تصویر بنائیے، ایک تصور کیجئے، یہ آپ کے ذہن کے اندر اس وقت مینار پاکستان ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی ذات کا اور اس مینار کا کیا تعلق ہے؟ آپ اس کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، آپ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہی ذات باری تعالیٰ کی نسبت ہے اس کائنات کے ساتھ۔ یہ جب تک آپ کی توجہ مرکوز رہے گی اس وقت تک تو یہ اندر جو آپ کی خیالی کریشن ہے، یہ آپ کا ایک کریشن ہے، آپ کے تخیل کی تخلیق ہے، آپ کی قوت متخیلہ کی، یہ کب تک قائم رہے گی؟ جب تک توجہ ہے، توجہ ہٹی معدوم۔ وہی مفہوم آگے دیا گیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر وہ توجہ نیند یا کسی اونگ کی وجہ سے ہٹ جائے تو یہ کائنات معدوم ہو جائے گی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر جو ہے وہ تمثیل دی گئی کہ ہاتھ میں آپ نے آئینہ پکڑ لیا، اونگ آئے گی، آئینہ گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہی سے یہ کائنات قائم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ لام جو ہے حرف جار، ایک بحث کسی زمانے میں ہوئی تھی لام تملیک کے حوالے سے، زکوٰۃ کا جو مسئلہ فقہ حنفی کا ہے لام تملیک، تو مولانا اصلاحی صاحب نے اس زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا کہ لام عربی زبان میں 17 قسم کے ہیں۔ وہ سارے 17 گنوانے نہیں ہیں میں نے آپ کو، لام تملیک بھی ہے، لام علت بھی ہے، لام استفادہ بھی ہے، لام عاقبہ بھی ہے۔ اب یہ لام ملکیت اور مالکیت اور ملکیت، مالک اور ملک، یہ لام در حقیقت ان دونوں مفاہیم کو یہاں پر ادا کر رہا ہے۔ ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے، میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اسی لیے بہت نوٹ کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کو اگر آپ میم الف لام کاف لکھ دیں گے تو ایک قرات معین ہو گئی اس سے، جبکہ ایک دوسری قرات کیا ہے؟ ملک یوم الدین۔ یہ بعض ہمارے مصری قراء کے جو اب ٹیپس جو ہیں بہت
مشہور اور معروف اور مقبول ہو گئے، اس میں آپ نے سنا ہوگا مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ اور ملک یوم الدین جب آپ لکھیں گے، کیونکہ پچھلے زمانے میں قرآن مرتب ہوا ہے، اولاً اس میں زبر زیر تھا ہی نہیں، تو میم پر کھڑا زبر لگاتے ہیں ہم تو وہ مالک یوم الدین بنتا ہے، اور میم پر پڑا زبر لگائیں گے جیسا کہ عام زبر ہوتا ہے تو ملک یوم الدین بنتا ہے۔ اور اسی لیے یہ رسم عثمانی لازم ہے، مالک کے نام سے میم الف ہرگز مت لکھیے، میم لام کاف، اس لیے کہ مالک جو ہے وہی ملک ہے، جو مالک ہے وہی بادشاہ ہے، مختار مطلق ہے، اختیار اسی کے پاس ہے۔ سارا تصور خلافت اس لفظ کے اندر مضمر ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک وہی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہی بات ہے قرآن مجید میں بار بار آتی ہے، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے ہمارا جو وہ عام دعوتی منتخب نصاب ہے قرآن مجید کا، اس کا آخری مقام جو ہے کلائمیکس اس کا، وہ سورۃ الحدید، اور اس کی پہلی 6 آیات میں 2 دفعہ آتا ہے لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور لہو ملک السماوات والارض، یہ در حقیقت ایک ہی مفہوم ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، مالک بھی وہی ہے، اور لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جو مالک ہے اختیار اسی کا، حاکمیت اسی کی، مقتدر اعلیٰ وہی ہے۔ اب اس کا 2 نتیجے نکلتے ہیں، ایک انسانی ملکیت کے تصور کی نفی، انسان کی ملکیت تام نہیں ہے، کامل نہیں ہے، ناقص ہے، ملکیت نہیں ہے، امانت ہے۔ ملکیت ایک کی ہے، آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ امانت ہے، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا، مالک اللہ، میرے پاس یہ ایک امانت ہے، وہ بھی چند روز کے لیے، باقی تو ساری وراثت اسی کی ہے۔ میراث السماوات والارض، میراث السما اسی کی۔ اسی طریقے سے حاکمیت انسانیت کی نفی اور خلافت کا تصور، جب حاکم وہ ہے تو انسان کے لیے خلافت ہے، اور خلافت سے آگے بڑھ کر حاکمیت کا دعویٰ کرنے والا باغی ہے۔ جیسے اگر کسی بادشاہ کی زندگی میں چاہے وہ ولی عہد تھا، کوئی اس کا بیٹا جس کو اس نے ولی عہد قرار دیا ہوا تھا، مرنے کے بعد اسی کو بادشاہ بننا ہے، لیکن بادشاہ کی زندگی میں اگر وہ قبضہ کرتا ہے تخت کے اوپر تو وہ باغی ہے، واجب القتل ہے، حالانکہ ہے فی الواقع وہی، نامزد وہی ہے، اسی کو بنایا، لیکن یہ کہ صبر کا پیمانہ چھلک گیا کہ باپ مرتا ہی نہیں۔ ابھی پتہ نہیں آج ہی شاید خبر پڑھی ہوگی آپ نے اخبار میں، ایک بوڑھے والد کو اس کے بیٹوں نے جس طریقے سے مارا ہے، اور کہیں پڑا رہا ہے، پھر جا کر بیٹی کہیں لے گئی ہے اسے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ تو باپ مرتا ہی نہیں، مرے گا تو وراثت ملے گی نا، تو وہ باپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خلافت ہے اسی کی، نامزد وہی ہے، اسی کو ملنا ہے، لیکن وقت معین سے پیشتر قبضہ کرتا ہے تو وہ باغی ہے، واجب القتل ہے۔ بس یہی تصور ہے، سارا جو ہمارا سیاسی تصور ہے وہ اسی میں مضمر ہے، جس کو کہ اب ہم اجاگر کر رہے ہیں۔ رات کی ہماری کل شام کی جو ریلی تھی، ریلی بھی کیا تھی، وہ واک کے نام سے ہم نے اس کو کیا، مختصر سی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال خلافت کے لیے کہ در حقیقت، اور یہ جو ہے اس کا اصولاً معاملہ طے ہو چکا ہے قرارداد مقاصد سے کم لہو ملک السماوات والارض، یہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ جیسے تکوینی حکومت اسی کی ہے، اس ارض پاکستان پر تشریعی حکومت بھی اسی کی ہوگی، اگرچہ یہ ہوگی پر ابھی عمل نہیں ہوا، اب اس پر عمل کروانا ہے، اس کی تعمیل، اس کی تنفیذ، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے لیے جب تک دباؤ نہ ہو، ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھے رہ جائیں، اور یہ اصل جو جڑ کا مسئلہ ہے اس کو ہاتھ میں نہ لیں، تو وقت گزرتا جائے گا، جیسے 50 برس بیت گئے ہیں اور مہلت عمر ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہر فرد کی ایک مہلت عمر ہے، اسی طریقے سے قوموں کی بھی ہے، ملکوں کی بھی ہے، خاص طور پر پاکستان۔ غافل تجھے گھڑیار یہ دیتا ہے منازی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ بہرحال لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، اور اس کی حاکمیت اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کو اس سورہ الف لام میم السجدہ میں اس طرح بیان کیا، جو حضور کو بہت ہی محبوب صورتوں میں سے وہ صورت ہے کہ جو جمعے کے روز فجر میں پہلی رکعت میں آپ پڑھا کرتے تھے تقریباً التزاماً، ثم استوى علی العرش، اس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں، لیکن پھر وہ عرش حکومت پر، تخت حکومت پر متمکن ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یونانی بعض فلاسفہ کا یہ خیال ہے کہ بنایا تو اسی نے ہے، لیکن اس کے بعد وہ تو اپنی جگہ مگن ہے، اپنے آپ میں اسے غرض نہیں ہے، اب چلتا جا رہا ہے خود بخود یہ کام، اس نے کچھ قوانین معین کر دیے، چل رہا ہے۔ جیسے کسی فٹ بالر نے فٹ بال کو لگائی ہے ہٹ، اب وہ جاری ہے، اب اس کا کوئی تعلق جو ہے فٹ بالر جس نے ہٹ لگائی اسے کوئی تعلق نہیں، وہ روکنا چاہے تو روکے گی بھی نہیں، کیسے روکے گی؟ وہ تو فرکشن جو ہے گراؤنڈ کی وہ اسے روکے گی، یا ہوا کی جو بھی اس کی ریزسٹنس ہے وہ اسے روکے گی۔ اس کک لگانے والے کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا کہ وہ اس کو کی رفتار کو روکے یا اس کی جو ہے ڈائریکشن کو موڑے، نہیں۔ اسی طریقے سے کریٹر تو وہ ہے، اب کریٹ کرنے کے بعد اب اس کے عام چلنے سے بس اس نے کچھ سیٹ آف لاز ہیں، فزیکل لاز، کیمیکل چینج کے لاز، اور وہ بنا کر اس نے بیٹھا ہوا مگن ہے، وہ تو اپنی ذات میں، اسے کوئی دلچسپی اور کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس کائنات سے۔ یہ بھی تصور ہے۔ قرآن کہتا نہیں، وہ خالق ہونے کے بعد مدبر بھی ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اب پھر یہ کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر کرتا ہے امر کی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا پہلا باب جو ہے، پہلا باب بہت اہم، وہ اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال کی وضاحت پر مشتمل ہے: ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع کی کیا معنی ہے؟ آؤٹ آف نتھنگ نیس کریٹ کرنا، عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لے آنا، کریشن ایکس نہیلو، وداؤٹ اینی تھنگ پیدا کر دے، یہ ابداع ہے۔ اب ایک کے بعد دوسری شے پیدا کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا، مٹی سے انسان کو بنا دیا، آگ سے جنات کو، یہ خلق ہے۔ ایک تدبیر ہے، اب اس کے اندر اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی پلاننگز ہیں۔ 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا ایک دن 1000 برس کا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اس کے 1000 سال کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اب وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، وہ مدبر بھی ہے، تدبیر کائنات بھی فرما رہا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب اس میں یوں سمجھیے شرک فی الحاکمیت اور شرک فی الحکومت کی نفی ہو گئی۔ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں پھر آتی ہے، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پہ آ رہی ہے۔ لم یکن له شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ کہف میں آئے لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، ملکیت میں شریک کرنے کو تیار نہیں، حاکمیت میں شریک کرنے کو تیار نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہاں ایک سوال اٹھایا ہے امام راضی نے کہ دیکھیے ماں کہا ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من کیوں نہیں کہا؟ اعلیٰ ہیں وہ ہستیاں، وہ تخلیقات، وہ مخلوقات کہ جن کے اندر کوئی شعور ہے، ذوی العقول، اور اس میں بھی خاص طور پر جو خود شعوری جن کے اندر ہے، سیلف کانشسنس، ان کے لیے تو من آتا ہے، ماں نہیں آتا، ماں بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جواب یہ دیا ہے کہ یہ من جس پر اطلاق ہوگا یہ اس کائنات میں بہت ہی محدود ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں۔ پوری کائنات اکثر و بیشتر تو بے جان ہے، تو برسبیل تغلیب، تاکہ پورا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ مخلوقات میں تو یہ بھی شامل ہے جن پر من کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر صرف من کہتے تو باقی وہ چیزیں اس سے خارج ہو جاتی کہ جن کے اندر شعور موجود نہیں ہے۔ تو برسبیل تغلیب ماں کا لفظ لے کر آئے ہیں تاکہ کوئی شے ایکسکلوڈ نہ ہو، ہر شے اس کی ملکیت ہے اور ہر شے پر اسی کی حاکمیت قائم ہے۔ اب آئیے اگلا جو بڑا سینسٹیو مضمون ہے،
مذاہب کی دنیا میں جو سب سے بڑی گمراہی پیدا ہوئی ہے، دیکھیے ایک ہے فلسفے کی دنیا کی گمراہیاں، اس کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ کریٹر تو وہ ہے، لیکن کریٹ کرنے کے بعد اب اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کائنات کی ورکنگ سے، اس کے چلنے سے، کیا خود چل رہی ہے۔ یہ ہے فلسفے کی دنیا کی۔ اسی کی ایک مثال یہ ہے، مشائین جن کو کہتے ہیں، جو ارسطو کے پیروکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ علیم تو ہے، لیکن وہ کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے۔ یعنی یہ تفاصیل کیا ہو رہا ہے اس وقت، وہ مچھلی نے کسی نے حرکت کی ہے پانی کے اندر، وہ بحر الکاہل کی تہ کے اندر کہیں کوئی جو ہے وہ سیپی کھلی ہے، اس میں سے کوئی جو ہے وہ موتی، اسے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، نہ اس کے علم میں ہے۔ کلیات کو جانتا ہے، اس نے بنائے ہیں کلیات، قوانین، پرنسپلز، لاز، فزیکل اینڈ کیمیکل لاز۔ اب یہ جو حماقتیں ہیں بڑی بڑی، یہ ہے فلسفے کی دنیا میں۔ مذہب کی دنیا میں ایک حماقت ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اس میں ساری حماقتیں جمع ہو گئی۔ وہ حماقت کیا ہے؟ اللہ ہے، ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تخلیق میں کوئی سازی نہیں ہے، کائنات بنائی اسی نے، زمین اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنایا، ہمیں اسی نے بنایا، لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو دو اعتبارات سے اس کے ہاں بہت معتبر ہیں۔ ایک تو اس کے کچھ نائبین ہیں، ایک اس کی کچھ بیٹیاں ہیں یا بیٹے بھی ہیں۔ جیسے بیٹے لاڈلے، بیٹیاں بھی لاڈلی، بلکہ بیٹیاں اس اعتبار سے زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہیں، بیٹی کی فرمائش جو ہے عام طور پر رد نہیں کی جاتی، ٹینڈر احساسات، کیونکہ جن سے ضعیف ہے، لہذا عام طور پر بیٹی کی بات، بیٹے کی بات آپ کہہ بھی سکتے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹی کی بات، اس کے دل، اس کے احساسات کو، اب وہ تصور جو ہے، ایک تو نائبین کا آیا، پوری کائنات کی تدبیر امر ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہو، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ اختیارات تفویض کیے ہوئے ہیں، اس کے کچھ چھوٹے دیوی دیوتا ہیں، اور وہ دیوی دیوتا جو ہیں ان کو اس نے چھوٹے چھوٹے اختیارات دے رکھے ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ اس بڑے خدا کے لیے اگر ڈنڈوت کرنی ہے، کوئی پوجا پاٹ کرنی، کوئی چھوٹا تھوڑا بہتا حصہ جو ہے ان چھوٹوں کو بھی دینا چاہیے، وہ راضی ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کا کوئی دیوتا ہے وہ راضی ہو جائے گا، یا ہوا کا کوئی دیوتا ہے وہ ہم سے راضی ہوگا، وہ طوفان نہیں، ٹورنیڈو نہیں آنے دے گا ہم پر، اس کے بغیر کیسے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اور کسی چیز کا دیوتا ہے تو دیوتاؤں کو بھی راضی رکھنا، یہ تصور آپ کو پوری دنیا میں ملے گا۔ بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، یہ اس کی صفات ہے۔ چاہے رومنز ہو اور چاہے گریکس ہو، وہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں ٹاپ پر، لیکن نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جی سے، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی، لا تعداد۔ اس ہندوستان میں جس سے ہم میں سے اکثر کا جو خمیر ہے وہ تو اسی بر عظیم پاک و ہند کی مٹی سے اٹھا ہوا ہے۔ اس کی مٹی میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مہادیو ایک، مہادیو، اور دیوی اور دیوتا، گاڈز اینڈ گاڈیسز بے انتہا۔ یہ دولت کی دیوی ہے، یہ فلاں کا دیوتا ہے۔ عرب میں کیا تھا؟ اللہ ایک، آلہہ بے شمار۔ اور یہ اصل میں بگڑی ہوئی شکل ہے کس چیز کی؟ دیکھیے تمام مذاہب دنیا میں جو ہے، یہ ہم اہل کتاب کہتے ہیں صرف یہود اور نصارہ کو، یہ اس اعتبار سے جو قرآن میں جن کا ذکر آ گیا، باقی کسی اور کو ہم نہیں کہیں گے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ جان لیجئے، اور وحدت ادیان کا ایک فلسفہ تو ہے غلط، گمراہ کن، اور ایک فلسفہ صحیح ہے، وحدت ادیان ہی اس کا بھی عنوان ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمام جتنے مذاہب دنیا میں ہیں وہ مذہب توحید ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ کوئی انڈیپینڈنٹ مذہب دنیا میں پیدا نہیں ہوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توحید کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اگر آدم کی اولاد ہے، آدم موحد ہے، ان کی اولاد توحید سے شروع ہوئی ہے، یہ نوع انسانی شرک سے شروع نہیں ہوئی۔ اس کے بعد شرک آنا شروع ہوا مختلف راستوں سے، تو ہندوازم ہو، شنٹوازم ہو، بدھزم ہو، کوئی ازم ہو،
ہیں تو توحید کی بگڑی ہوئی شکلیں، دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں، اسی میں ہے۔ یہ دیوی دیوتا کہاں سے آ گئے؟ یہ ملائکہ، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں ملائکہ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ تھا کہ نہیں اور ہے کہ نہیں، جو حضور کی خدمت میں بھیجا گیا ہے یوم طائف کو۔ حضور میں ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر معمور ہوں، میں فرشتہ ہوں، ملک الجبال ہوں۔ آپ ذرا اگر فرمائیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین وادی میں یہ شہر آباد ہے جس نے آپ کو ستایا ہے۔ فرمایا نہیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں میں سے اہل ایمان پیدا کر دے۔ ملک الجبال فرشتے تو ہیں، لیکن فرشتے کا یہ چونکہ ہمارے اس کورس میں اب جو منتخب نصاب اس میں آئے گا، ایمان بالملائکہ حقیقت میں کیا ہے، جب تک ہم جانتے نہ ہوں اس میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے گی، وہ وہی دیوی دیوتا کا تصور ہو جائے گا۔ ہے تو بالکل یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، چلنا آسان نہیں ہے اس پر، ذرا ادھر جائیں گے شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان بالملائکہ میں معاملہ ہو جائے گا۔ تو ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز اور یہ نائبین جو ہے اللہ کے، جس کی نفی کی گئی ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، فرشتے ہیں لیکن اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے، وہ ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں، فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اب دوسرا کیا ہے؟ کچھ بیٹیاں بیٹے، آخر ان کی فرمائشیں بھی تو ہوتی ہیں۔ اللہ کے بیٹے وہ حضرت نوح کو حضرت عزیر کو بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو بنا دیا، اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو بنا دیا، وہ بھی اللہ کی بیٹیاں بنا کر، اور لات اور عزا اور منات یہ سب کے سب اس کے نام پر تراش دیے۔ اب بیٹی کی فرمائش تو اللہ نہیں ٹال سکتا، لہذا ان کو کچھ راضی کرو، ان کی شفاعت سے بیڑا پار ہو جائے۔ مذہب کی دنیا میں ایک ہی تصور ہے، ایک ہی کلہاڑا ہے جو توحید کی جڑ پر پڑتا ہے، وہ شفاعت باطلہ کا تصور ہے، اور یہ بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ شفاعت باطلہ کیا ہے، شفاعت حقہ کیا ہے، اس لیے کہ شفاعت کا اس بات بھی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے اسی آیت مبارکہ میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پہلے تو بہت ہی زوردار انداز میں کہا گیا کون ہے وہ جو اللہ کی جناب میں شفاعت کرنے کی جرت کر سکے، اس لیے کہ یہاں پہ جلال ہے، ہیبت ہے۔ من ذا الذی، استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب کیا؟ کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی جناب میں زبان کھولنے کی جرت کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لیکن الا باذنہ آ گیا کہ نہیں؟ کوئی الا بھی تو ہے، استثناء بھی تو ہے۔ یہاں تو بڑے کیٹیگوریکل انداز میں ایک نفی کے ساتھ استثناء کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس سے پچھلی آیت جو پریسیڈنگ، اس میں وہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو ہے، کیٹیگوریکل ڈینائل ٹو کا ٹو ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ تو اس پر تو یہ بہت باریک جو بات ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو گفتگو ہوگی، آج ہمارا یہ درس مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں صرف اس ترتیب کو نوٹ کر لیجئے کہ شفاعت در حقیقت دو اعتبارات سے اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ یا تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اختیار مانیے تو شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، اور وہ شفاعت باطلہ ہوگی، کسی کو اختیار حاصل ہے اللہ کے سوا۔ جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، عدالت کسی شخص کو قاتل قرار دے کر اسے سزائے موت دے چکی ہے، لیکن ایک اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صدر صاحب، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، معاف کر سکتے ہیں۔ یا تو کوئی مقتدر ہے، شرک ہو گیا، اور یا پھر یہ نفی علم ہے۔ دیکھیے شفاعت کا تصور کیا ہوتا ہے، آپ کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ کو سفارش کرتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کہ دیکھیے یہ جو کیس آپ کے سامنے آیا ہے، اس میں جو فیکٹس آن دی فائل ہیں وہ تو یہی ہے جو سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔
اس کے سوا آپ کیا شفاعت کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس کے علم سے خارج ہے، اس کے علم پہ کچھ آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ دو پہلوؤں سے شفاعت باطلہ کا راستہ کھلے گا۔ یہاں کیا فرمایا؟ دونوں کے اعتبار سے نفی کی۔ پہلا اختیار مطلق، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جب اختیار مطلق اس کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس کے بعد علم کامل کے حوالے سے نفی کی گئی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کون سی وہ ہستیاں ہوں گی جو شفاعت کریں گی؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس کوئی علم ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو؟ باقی جو ہستیاں ہیں ان کا علم تو محدود ہے۔ یہ صفت علم کی میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ غیر اللہ کا علم محدود ہے، اللہ کا عطا کردہ عطائی ہے، حادث ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، سب اللہ کے علم میں۔ اب اسی کو نفی کے انداز میں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ پھر شفاعت باطلہ کہاں سے آئے گی؟ جڑ کٹ گئی کہ نہیں؟ تو یہ جو درمیانی حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، یہ در حقیقت مذہبی دنیا کی سب سے بڑی گمراہی۔ مذہب کی دنیا میں وہ ایک کلہاڑا کی جو اس کی جڑ، توحید کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، اس لیے کہ پھر اللہ رہ جاتا ہے فگر ہیڈ، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پکارنے میں تو تلبیہ جو پکارتے تھے عرب کے مشرکین، اس میں بھی پوری توحید تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تھوڑا سا دروازہ کھولا، الا شریکن تملکہ وما ملک، ہم حاضر ہیں اللہ، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، سوائے اس شریک کے کہ اس کے پاس جو اختیار بھی ہے وہ در حقیقت تیرا ہی دیا کرتا۔ الا شریک تملکہ وما ملک، وہ شریک کہ جن کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ تیری ملکیت ہے، تیرے مملوک ہے، تیرے غلام ہے، اور جو بھی ان کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی حقیقت میں تیرا اختیار ہے۔ توحید میں سے ایک، جیسے دریا میں سے کبھی کبھی کوئی کھاڑی نکلتی ہے، کوئی چھوٹی سی شاخ تھوڑی دور میں جا کے پھر وہ مل جاتی ہے۔ تملکہ الا شریک، وہ ایک کھاڑی نکالی، تملکہ وما ملک، یہاں پہ پھر نفی کر دی۔ یہی ہے ایک میں تین، تین میں ایک، ایک کو تین میں تقسیم کیجئے، تثلیث بنائیے، پھر ایک کر دیجئے، 3 in 1، 1 in 3۔ یہ سارے گورکھ دھندے کیوں ہیں؟ اس کا اصل سبب تو یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی مسئولیت سے کنی کترانا چاہتا ہے۔ میں تو حرام خوری کروں، عیاشی کروں، آرام کروں، کھاؤں پیوں، کوئی اور ہو جس کو تھوڑا سا اپنی حرام کی کمائی میں سے دے دوں رشوت، اور وہ میرا بیڑا پار کرا۔ نظری طور پر ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہستیاں ہیں جنہیں ہم پوچھتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور ہم نہیں ان کو پوجا پاٹ کرتے مگر صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ان کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہم نے تو حرام خوری چھوڑنی نہیں، ہم دیگے پکائیں گے، جا کر چڑھائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، سارا جو صفر سے ضرب کھا کر سارے گناہ ہمارے پاک ہو جائیں گے۔ حرام خوری کریں گے، سودی کاروبار کریں گے، رمضان کا عمرہ کر کے آئیں گے تاکہ سارا صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ سارا مذہب کی دنیا میں اپنی ذاتی، اسی لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، وہ کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری،
محنت، مشقت، اپنی کوشش، جو کچھ تم کرو گے. بڑی اونچی نسبتیں ہیں تمہاری، تم ابراہیم کی نسل سے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب جا چکے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. انہوں نے جو کچھ کمایا، ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، ان کے اسباط ہوں، جو بھی ہوں، انہوں نے جو کمائی کی وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. اس راستے پہ آدمی جانا نہیں چاہتا، اپنے فرائض دینی سے کنی کٹوانا چاہتا ہے، اس کے عوض کچھ دے دلا کے اپنا بیڑا پار کرانا چاہتا ہے. اس کے لیے شفاعت باطلہ، مذہب کی دنیا میں سب سے بڑی گمراہی شفاعت باطلہ ہے. اب یہ شفاعت حقہ اور شفاعت باطلہ کے مابین جو باریک فرق ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار کو تفصیل سے گفتگو ہوگی. گویا کہ ہم آج اپنے اس درس کو صرف نصف تک پہنچا سکے ہیں. پہلا حصہ چونکہ اس میں کچھ فلسفیانہ اور جو وہ وجود کا مسئلہ ہے، جیسے میں مجبور ہوں، سورہ حدید پڑھاتا ہوں تو کیا کروں، میں اس آیت پر سے گزر نہیں سکتا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کیسے گزر جاؤں؟ اتنی عظیم آیت. ہاں، جن کا ذوق نہیں ہے، نہ فلسفیانہ اشکال کبھی انہیں لاحق ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے گزر جائیں گے. لیکن جس کے اپنے ذہن کے اندر کوئی تشنگی ہے، کوئی پیاس ہے، کوئی سوچ بچار رہی ہے، اور اس کے سامنے یہ مسئلہ آ کھڑا ہوا ہے، تو یہ جو تعلق ہے خالق و مخلوق کا، اس کی نوع کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کیسے بات سمجھ میں آئے، تو جہاں بھی کہیں وہ بات ملے گی اس کے حوالے سے اس کی وضاحت میں ضرور کروں گا. بہرحال اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اسی پر آج تو اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس درس کی تکمیل ہو سکے گی. یہ البتہ آپ لے جائیے گا، کتابچہ آپ کی خدمت میں ہدیۃً حاضر کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.